باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئیں اس عبادت میں شامل ہونے سے پہلے اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پر آج کی پاک رسمیں ادا کر سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، ہیچ غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کنواری، سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خدا رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خدا رحم کر۔ آنے والا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیک نیت آدمیوں کے لیے سلامتی۔ اے خداوند خدا، آسمانی بادشاہ، خدا قادر مطلق باپ، تیرے عظیم جلال کے لیے ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح، اے خداوند خدا، خدا کے بڑے باپ کے بیٹے، تو جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ تو جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہماری دعا قبول کر۔ تو جو باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، ہم پر رحم کر۔ یہ اکیلا قدوس ہے، تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو ہی اکیلا یسوع مسیح روح القدس کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں اعلیٰ درجے پر ہے، آمین۔ آج کی عبادت میں ہم شفا کے لیے دعا کریں گے۔ شبانہ بابن، روبن جرار اور بشیر جان کے لیے کہ خدا اپنا دستے قادر بڑھا کر انہیں چھوئے اور انہیں شفا عطا کرے، اور دعا کریں گے مسکان وحید کے لیے جس کی سالگرہ ہے کہ مہربان خدا سے لمبی زندگی اور اچھی صحت عطا کرے۔ مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ہم دعا کریں گے سسٹر جوسفین جس کی برسی ہے، اور ڈاکٹر سلطان کے لیے اور مارگریٹ کے لیے کہ مہربان خدا ان کو اپنے برگزیدوں میں شامل کرے۔ ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، تیرے ہی انتظام سے خدا مسیح کا مرنا اور جی اٹھنا اس عہد کی بحالی کا سبب ہوا جو تو نے اپنے لوگوں سے باندھا تھا۔ ہمیں یہ توفیق عطا کر کہ جن باتوں کا ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں ان پر دل و جان سے عمل کریں۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ ایک نام ہے جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 4 باب 1 سے 12 آیت تک۔ اس وقت جب پطرس اور یوحنا لوگوں سے کلام کر رہے تھے تو کاہن اور ہیکل کا سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے، کیونکہ نہایت رنجیدہ ہوئے کہ وہ لوگوں کو سکھاتے اور یسوع کی نظیر دے کر مردوں میں سے زندہ ہونے کی منادی کرتے تھے، اور ان پر ہاتھ ڈالے اور دوسرے دن تک قید رکھا کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ مگر بہتیرے ان میں سے جنہوں نے کلام سنا تھا ایمان لائے، اور مردوں کا شمار تقریباً 5000 ہو گیا۔ اور دوسرے دن یوں ہوا کہ ان کے سردار اور بزرگ اور فقیہ یروشلم میں جمع ہوئے، اور ان کے ساتھ کہنہ اعظم حنان تھا اور قیافہ اور یوحنا اور سکندر اور جتنے کہنہ اعظم کے گھرانے کے تھے، اور ان کے بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے کس قدرت یا کس نام سے یہ کیا ہے؟ تب پطرس نے روح القدس سے مامور ہو کر ان سے کہا، اے امت کے سرداروں اور بزرگوں، اگر آج ہم اس نیک کام کی بابت جو اس ناتواں آدمی پر کیا گیا ہے باز پرس کی جاتی ہے کہ اس نے کس وسیلے سے شفا پائی، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو
کہ یسوع ناصری جس کو تم نے سلیب دی اور جسے خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا، اسی کے نام سے یہ مرد تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جسے تم ہماروں نے رد کیا اور وہ کونے کا سرا ہو گیا، اور کسی دوسرے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے نیچے آدمیوں کو کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور اور اس کا جماعتی جواب۔ جو پتھر ہماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے اور اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ اسرائیل کا گھرانہ کہے کہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ خداوند سے ڈرنے والے کہیں کہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ جماعتی جواب۔ جو پتھر ہماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے، یہ ہماری نگاہ میں تعجب انگیز ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا ہے، ہم اس کے بارے میں شادمان ہوں اور خوشی منائیں۔ جماعتی جواب۔ جو پتھر ہماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا۔ اے خدا نجات بخش، اے خداوند اقبال مندی عطا کر۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہم خداوند کے گھر میں سے تم کو دعا دیتے ہیں، خداوند خدا ہی ہمارا نور ہے۔ جماعتی جواب۔ نعرہ حمد۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کے 21ویں باب میں سے بیان۔ بعد از یسوع نے پھر اپنے آپ کو تباریہ کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا شمعون پطرس اور توما عرف ددمس اور کانا جلیل کا نتانیل اور زبدی کے بیٹے اور اس کے 2 اور شاگرد اکٹھے تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا کہ میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ پس وہ نکل کر کشتی پر چڑھے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ اور جب صبح ہوئی تو یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، لیکن شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ تب یسوع نے ان سے کہا اے نوجوانوں، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو تم پاؤ گے۔ پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت کے سبب سے کھینچ نہ سکے۔ تب اس شاگرد نے جسے یسوع پیار کرتا تھا پطرس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ اور شمع سے باندھا کیونکہ 4 جامہ تھا، اور جھیل میں کود پڑا، اور باقی شاگرد مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے کشتی پر آئے، کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے، بلکہ تقریباً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ بس جو ہی کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی دیکھی اور روٹی بھی۔ یسوع نے ان سے کہا ان مچھلیوں میں سے جو لائے جو تم نے ابھی پکڑی ہیں۔ شمعون پطرس نے چڑھ کر جال کنارے پر کھینچا، یہ 153 بڑی بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر باوجود اس کے کہ اتنی تھی جال نہ پھٹا۔ یسوع نے ان سے کہا آؤ ناشتہ کر لو۔ شاگردوں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھیں کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ یسوع آیا اور روٹی لے کر ان کو دی، اسی طرح مچھلی بھی۔ یہ 3ری مرتبہ تھی کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو دکھائی دیا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔
آئے ہم اپنی دعائیں اور التجائیں خدا کے حضور پیش کریں۔ دعا کرتے ہیں عالمگیر کلیسیا کے لیے اور حاضر کلیسیا کے لیے کہ مہربان خدا اپنی اس کلیسیا کو برکت عطا کرے، ایمان کی مضبوطی عطا کرے کہ وہ اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے اکلوتے بیٹے کے نام کی گواہی دیتے رہیں۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں پاپا اعظم جو چودھویں کے لیے، جسے خدا نے اپنے گلا کی نگہبانی کے لیے چنا ہے، کہ مہربان خدا سے اچھی صحت اور حکمت کی روح عطا کرے کہ وہ اور بھی ایسے طریقے سے اس کے گلا کی نگہبانی کر سکے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ شبانہ بابر، روبن جرار اور بشیر جان کے لیے تو خدا اپنا دست قادر بڑھائے، انہیں چھوئے اور انہیں شفا عطا کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں ان کے لیے جو آج کے دن اپنی سالگرہ مناتے ہیں، اور خاص کر مسکان وحید کے لیے کہ خدا اس سے اچھی صحت اور لمبی زندگی عطا کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں سسٹر جوزفین، ڈاکٹر سلطان، مارگریٹ اور تھامس کے لیے جنہیں خدا نے اپنے پاس بلا لیا ہے، کہ مہربان خدا ان کو اپنے برگزیدوں میں شامل کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ ہمیں دعا کا کہتے ہیں، کہ مہربان خدا ان کی تمام نیک خواہشات کو، ارادوں کو اپنی الہی وعدوں سے پوری کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری پناہ اور طاقت اور تمام شفقت کی سرچشمی، جو دعائیں تیری کلیسیا بڑے ایمان اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے، تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ جلد ان کا اثر ہم تک پہنچے، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیزو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خداوند اس قربانی کو آپ کے حضور سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہمارے اے مہربان خدا، بخش دے کہ جو نذرانے ہم پاشکا کے موقع پر تیرے حضور پیش کرتے ہیں، ان سے ہمیں پورا اثر کریں، تاکہ ہم اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ دنیاوی خواہشوں کے مقابلہ میں آسمانی چیزوں کی تمنا نہایت قیمتی ہے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ واقعی بہت درست ہے۔ یہ واقعی واجب و نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت لیکن خاص کر ان دنوں میں تیری ستائش کریں جب مسیح ہمارا فصح قربان ہوا، کیونکہ اس سے انسان کی بدبختی کا دور ختم ہوا اور سب بربادی کی چیزیں بحال کی گئیں۔ نیز مسیح خداوند میں ہمارے لیے زندگی اپنی حقیقی سالمیت پر دوبارہ قائم ہوتی ہے، اس لیے ہم پاشکا کی خوشیوں سے معمور ہو کر دنیا بھر میں ہر جگہ عید مناتے ہیں، اور فرشتوں کا لشکر مقدسوں کی جماعت سمیت یہ کہتے ہوئے لگاتار تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 آسمان و زمین کے راز آمین۔ ہمارا اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے، اور ہر پاک چیز تجھ ہی سے آتی ہے۔ ہمارے اور اپنے بچوں کی دعائیں قبول کر، پاک روح کو بیچ تاکہ یہ نذرانے، یہ روٹی اور میں پاک اور متبرک ہوں،
اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بیت، اے خدا ہم تیرے بہت عبادت کرتے ہیں، تیری قیامت کا پس احباب ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ لیو چودھری، ہمارے بشپ اندریاس احمد اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنے بندے اور بندی سسٹر جوسفین، ڈاکٹر سلطان، مارگریٹ اور تھامس پر نظر کر جنہیں تو نے اس دنیا سے بلا لیا ہے، بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے اسی طرح وہ جیتنے میں بھی اس کے ساتھ رہیں۔ ہمارے بھائی اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں تمہاری مریم، اس کا مبارک شوہر حضرت یوسف، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ کا مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شیعہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ آئے ہم پورے بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کریں جو اس خدا نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی ہی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اس سے وہ سلامتی اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خدا ان کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ کے بدن اور خون کا ملایا جانا پاک شاک لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ جو یہ ہے خدا کا برا جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے
کتنے مبارک ہیں ہم سب جو اس برات کی ضیافت میں بلائے گئے۔ مسیح کا پاک بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ناشتہ کر لو، اور اس نے روٹی لے کر ان کو دی۔ ہاللیلویا۔ ہم دعا کریں۔ اے مہربان خدا، تو نے ہمیں نجات دی ہے، اب ہمیں ہمیشہ کے لیے بچائے رکھ، تاکہ ہم تیرے بیٹے کے دکھوں کے ذریعے تجھ سے پھر مل کر اس کے جی اٹھنے کی خوشیوں میں بھی شریک ہوں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خدا کا مطلق باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر ہمیشہ نازل ہوتی رہے۔ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ بولو یسوع زندہ ہو گیا۔